نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 6 ہے، آیت نمبر 116۔ اور اذ جب قال فرمائے گا اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم کیا انتا تو قلتا تم نے کہا تھا للناس لوگوں کے لیے اتخذونی تم بنا لو مجھے، اتخذو تم بنا لو نی مجھے و امی اور میری ماں کو الہین دو معبود من دونی علاوہ اللہ تعالیٰ کے۔ قال وہ کہے گا سبحانہ کا پاک ہے آپ، ماں نہیں یکون تھا لی میرے لیے ان یہ کہ اقول میں کہتا، ماں وہ جو لیسا نہیں ہے لی میرے لیے بحق کوئی حق، ان اگر کنتو میں نے کہا قلتو ہوتا تو فقط تو تحقیق یقیناً علم کا جان لیتے آپ اس کو، علم جان لیتے تا آپ ہو اس کو، تعلم آپ جانتے ہیں ماں جو فی نفسی میرے نفس میں ہے، ولا اور نہیں عالم میں جانتا ماں جو فی نفسی کا آپ کے نفس میں ہے، انکا بلا شبہ آپ انتا آپ ہی علام خوب جاننے والا ہے الغیوب پوشیدہ باتوں کو۔ اس آیت میں قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، وہ کہے گا کہ آپ پاک ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا یعنی عیسیٰ ابن مریم سے، کیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ کیا تو نے کہا تھا کہ لوگوں سے کہ میری ماں کو اور مجھے جو ہے نا دو معبود بنا لو اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کا شریک بنا لو، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب سے پوچھے گا۔ تو یہ کس لیے پوچھا جائے گا؟ تاکہ عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید ہو جائے، یہ اس لیے کہا گیا ہے، یہ وضاحت ہو سکے کہ تمہارا عقیدہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس بحق، وہ کہے گا آپ پاک ہے، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا۔ یعنی کون کہیں گے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برات کا اظہار فرما دیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ میرا تو کام نہیں تھا، یہ میرے لیے مناسب ہی نہیں تھا، میں تو مخلوق تھا، تو آپ میں یعنی معبودیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دلیل عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈال دی جائے گی۔ اس آیت میں آپ کو یہی حجت بتائی گئی ہے، یعنی یہ ہستیاں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عاجز، اس کے محتاج مخلوق ہے، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے ماتحت ہے، یعنی یہ جواب جو ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو القاء کریں گے۔ ان کنتو قلتہ فقد علمتہ، تو اگر میں نے کہا ہوتا تو یقیناً جان لیتے آپ اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیا کہیں گے کہ اگر میں نے لوگوں سے یہ بات کہی ہوتی نا تو میرے دل کی ساری باتیں آپ جانتے ہیں، میرے خیالات یا میری جو میں نے کہا ہوتا وہ آپ کو پتہ ہوتا۔ انکا انت تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسی کا، یعنی آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں، میں نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو مخلوق کو پیدا کیا نا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ تو مخلوق کے دلوں کی باتیں جانتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرے دل کا راز آپ جانتے ہیں لیکن میں آپ کے دل کا راز نہیں جانتا، یعنی آپ جو ہے معبود ہیں، آپ کو آپ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا لیکن آپ مخلوقات کے حال کو جانتے ہیں۔ انکا انت علام الغیوب، بلا شبہ آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں، یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے اپنے رب کی مخاطب ہوتے ہوئے کمال ادب کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہیں گے چاچا آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ آپ نے ایک ایسی بات کی خبر دی جو آپ کی طرف سے ہر ایسی کہی جانے والی بات کی نفی کرتی ہے جو آپ کے منصب کے منافی، یعنی یہ آپ کہیں کہ یعنی فرض کریں کہ ہم کوئی کسی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے یہ بات کہی تھی، تو وہ کیا کہے گا جواب میں؟ وہ کہے گا میں نے تو نہیں یہ کہا،
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی اپنے بات کی نفی نہیں کی، بلکہ ادب کا لحاظ کرتے ہوئے بات کا جواب دیا انہوں نے۔ آیت نمبر 117 ہے، ماں نہیں کل تو میں نے کہا لاہم ان کے لیے اللہ اس کے سوا ماں جو امرتنی حکم دیا آپ نے مجھے، امر حکم دیا تا آپ نے نی مجھے، بھی ساتھ اس کے، بھی ساتھ ہی اس کے، ان یہ کہ عبودو تم عبادت کرو اللہ اللہ تعالیٰ کی، ربی میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے، وکنتو اور میں تھا، علیہم ان پر شہیدہ گواہ، ماں جب تک دمتم میں رہا فیہم ان میں، فلما پھر جب توفیتنی تو نے اٹھا لیا مجھے، تو نے فوت کر دیا مجھے، یہ وفات سے بھی نا یعنی پورا پورا لے جانا، کنتا تو تھا، انتا تو ہی، الرقیب نگران، علیہم ان پر، وانتا اور تو، علی اوپر، کلی شیء ہر چیز کے، شہید گواہ ہے۔ اب ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یعنی میں ان میں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، یعنی میں نے تو ان سے کیا کہا تھا کہ تم کسی کو شریک نہ بناؤ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، میں نے یہی حکم دیا تھا اور یہی میری دعوت میں شامل تھا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور میں ان پر گواہ ہوں، ما دمت فیہم جب تک میں رہا ان میں، یعنی میں تب تک گواہ ہوں جب تک میں ان میں رہا ہوں، جب تک کہ مجھے آپ نے آسمانوں پہ اٹھا نہیں لیا، تب تک جب تک میں ان میں رہا تب تک کی باتوں کا تو مجھے علم ہے، اس کے بعد کیا ہوا میرے بعد انہوں نے کیا 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 نہیں کیا یہ مجھے نہیں معلوم۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم پھر جب تو نے اٹھا لیا مجھے تو ہی ان پر نگران تھا، یعنی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب میں وہاں سے مجھے اٹھا لیا گیا، توفیتنی یعنی یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوت کر دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورے کا پورا آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، تو وفا سے ہے نا یہ، تو وفا یعنی پورا پورا لے جانا، تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں کہ جب میں آپ نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا 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 دنیا میں، مجھے تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا میں ان میں رہا تھا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اور تو اوپر ہر چیز کے گواہ ہے، یعنی اگر میں وہاں سے اٹھا بھی لیا لیکن ہر کول و فعل کا تو یعنی اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز کے جاننے والا، دیکھنے والا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے اللہ تعالیٰ۔ ان اگر تو عذبہم تو سزا دے انہیں، فإنہم تو یقیناً، فاتو انا یقیناً، ہم وہ عبادوں کا تیرے بندے ہیں، وإن اور اگر تغفر تو بخش دے لہم ان کے لیے، فإنکا تو یقیناً، فاتو انا یقیناً کا آپ، انتا تو ہی، العزیز سب پر غالب، الحکیم کمال حکمت والا ہے، یعنی ان تو عذبہم فإنہم عبادک اگر تو سزا دے ان کو تو یقیناً وہ تیرے بندے ہیں، یعنی یقین کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے حق کو یعنی جنہوں نے حق کو پہچان لیا پھر بھی انکار کر دیا، نافرمانی کی، جھٹلا دیا، تو ان کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے کہیں گے کہ آپ برے کو سزا دیں تو آپ کا انصاف ہے، کہ اگر آپ اس کے انکار کے باوجود اس کو بخش دیں تو بادشاہت آپ کی ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ یعنی آپ اگر ان کو بخش بھی دیں تو تب بھی وہ آپ پر ہی ہے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یعنی بے شک آپ غلبے والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، یعنی آپ ان پر غلبہ رکھتے ہیں جنہوں نے انکار کیا، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ تب بھی حکمت والے ہیں، تو یعنی آپ چاہیں تو اپنی مشیت سے ان کو معاف کر دیں، آپ چاہیں تو ان کو سزا دے دیں، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ہی بندے ہیں، آپ عزیز بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ آیت نمبر 119 ہے، قال فرمائے گا یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ھذا یہ یوم الدین ہے، ینفع فائدہ دے گی صادقین سچوں کو، صدقہم سچائی ان کی، لہم ان کے لیے جنات باغات ہے، تجری بہہ رہی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابداً ابد الاباد۔
یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین، یعنی یہ دن سچوں کو فائدہ دے گی، یعنی اور سچوں کو کیا فائدہ دے گی؟ صدقہم، ان کی سچائی فائدہ دے گی، کہ جو دنیا میں انہوں نے تصدیق کی، سچائی کی تصدیق کی، سچائی کو مانا اور سچائی کے ساتھ کھڑے رہے، یعنی دنیا کی جو ہے نشیب و فراز میں بھی انہوں نے کیا؟ سچائی ہی کا ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، ایسی نہریں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ابدا ابد الاباد، یعنی ہمیشہ ہمیشہ، وہاں پہ کہیں بھی نہیں، کبھی بھی نہیں ان کو نکالا جائے گا۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ رضیہ، راضی ہوا اللہ تعالیٰ عنہم، ان سے، ورضوا، اور وہ راضی ہوئے عنہ، ان سے، یعنی وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ ذالک، یہی الفوز، کامیابی العظیم، بہت بڑی۔ جب انسان دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے نا، اور ان نیک اعمال کی وجہ سے یا اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اپنی سچائی کی وجہ سے، اس کو آخرت میں جب کہہ دیا جائے گا نا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ ہم دنیا میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں ہم، یعنی امتحان میں بچے پاس ہوتے تو ایسے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو جب اس وقت ہمیں جنت کا لیے کہہ دیا جائے گا نا کہ تم جہاں سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اور وہ کامیابی جب انسان کو ملے گی تو انسان خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ سوچے گا کہ میں اپنے پیاروں کو نا یہ والی خوشخبری سنا دوں، کسی طرح سے میں ان کو بتاؤں کہ مجھے یہ کامیابی مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 120 ہے، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، ملک و بادشاہت السماواتی، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما، اور جو کچھ فیہن، ان کے درمیان ہے، وہ، اور وہی، علی، اوپر، کلی، ہر شیء، چیز کے، قدیر، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی زمین و آسمان کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی خالق، مالک، رازق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، زمین و آسمان بنائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی حق رکھتا ہے کہ وہ اس کی بادشاہت کا حق رکھتا ہے، اور جو کچھ بھی اس میں موجود ہے، زمین و آسمان میں ہر چیز آ جاتی ہے، کوئی چیز باہر نہیں نکلتی۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، یعنی تمام اختیارات پر اللہ کا قبضہ ہے، تمام تصورات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہی ہیں، اللہ کی مشیت سے ہی پوری دنیا چل رہی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ میں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔